یہ آخری دو احادیث پرٹیکولرلی جنگ جمل میں حدیث حوب کے نام سے مشہور ہیں. حدیث حوب، قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوب ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا حدیث حوب بیان کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حوب کے کتے بھونکے. ایک ذی شعور آدمی اپنی والدہ کے بارے میں ایسی باتیں ہرگز نہیں کرے گا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں، اور ضعیف حدیث سے کہتا ہے ضعیف حدیث فتنہ ہے. ان ضعیف احادیث نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، یہ دوسروں کو بتانے کے لیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ضعیف حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے. یہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری کتب میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کا نمبر ہے 37,771. قیس کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی عامر کی ایک گھاٹی پہ پہنچی تو آپ پر کتے بھونکے. قیس کہتا ہے، اور یہ واقعہ جنگ جمل کا، جب آپ جنگ جمل کے لیے جا رہی ہیں راستے پر یہ گھاٹی آئی جس پر حوب کے کتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے. یہ قیس کہتا ہے، اور یہ جو واقعہ جنگ جمل کا، جنگ جمل میں قیس شامل ہی نہیں ہوا. علی بن مدینی اپنی کتاب العلم میں کہتے ہیں کہ قیس جو ہے یہ جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا. کتاب آپ کے سامنے ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ قیس بن ابی حازم، پورا نام ہے قیس بن ابی حازم، کیا یہ جنگ جمل میں شامل ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. جب یہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا تو لا محالہ اس نے کسی سے سنا ہوگا. وہ کس سے سنا ہے؟ بیچ میں راوی نہیں ہے. یہ منقطع سند ہے، یہ روایت منقطع ہے. جس حدیث کی سند منقطع ہے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. اور یہ بار بار کہتا ہے ضعیف حدیث جو ہے وہ فتنہ ہوتی ہیں. ضعیف احادیث نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے. قیس بن ابی حازم جو ہے وہ جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا. علی بن مدینی اپنی کتاب العلم میں لکھتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا. ظاہر کسی سے سنا ہوگا، وہ کس سے سنا ہے اس راوی کا نام نہیں ہے، وہ مجہول راوی ہے. جب ایک سند میں مجہول راوی آ جائے وہ سند منقطع ہو جاتی ہے، اس حدیث کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. ضعیف حدیث من گھڑت ہوتی ہیں، ضعیف حدیث فتنہ ہوتی ہیں. ضعیف احادیث نے ہمارا بیڑا غرق کیا، یہ دوسروں کے لیے مرزا جہلمی. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو ضعیف حدیثیں بھی لے لیتے ہو. شرم کرنی چاہیے. ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے. دوستو یہ ہے وہ شخص جو فضائل میں تو ضعیف حدیث نہیں لیتا، جس کے بارے میں محدثین سارے کہتے ہیں، لیکن ان باتوں کے لیے ضعیف احادیث کا سہارا لیتا ہے. کس کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں اور بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے. ضعیف احادیث فتنہ اوروں کے لیے ہوتی ہیں اور خود ضعیف احادیث بیان کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا قیس بن ابی حازم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حوب کے کتے بھونکے، اور یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے. قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوئے. جب وہ شامل نہیں ہوئے کسی سے سنا ہوگا، وہ کس سے سنا ہے؟ وہ راوی جو ہے وہ مجہول ہے. یہ سند ضعیف ہے، اور سند ضعیف کو لے کے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں امام نے صحیح کہا ہے، فلاں امام نے صحیح کہا ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. البانی جب احادیث فضائل کی احادیث بیان کرتا ہے اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن میں فضائل ہوتے تو وہ آپ مانتے نہیں. کہتے ہیں جی ہم اصول محدثین پر دیکھیں گے، اصول محدثین پر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ روایت منقطع ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو اصول محدثین پر یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مجہول ہے، اور مجہول راوی جس سند میں وہ سند ضعیف ہوتی ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا فراڈ کرتا ہے، اوروں کے لیے باتیں کرتا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فتنہ ہوتی ہیں. ضعیف احادیث نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ضعیف احادیث بیان کر رہا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.